ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں 12 ربیع الاول ربیع النور آمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب نشریات شان محمد شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ آج ہم مثل شان رمضان یہ دن کی جو نشریات ہوتی ہے ذرا اس انداز کی ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کے نزدیک کچھ فارمیٹ رکھتے ہیں کہ جس میں کوئز کا بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، جس میں بچوں کے ساتھ میلاد بھی ہوتا ہے، مناجات بھی، تحت اللفظ بھی، قصہ بھی، اور ویسے بھی یہ فرام ون رمضان ٹو اندر رمضان یہ وسط میں تقریباً وسط میں آتا ہے ربیع الاول، تھوڑا سا وہ یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں اور ہم آہستہ آہستہ تیاریاں شروع کرتے ہیں پھر ماہ مبارک کی۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں علماء کرام اور نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ وسیم بھائی اگر آپ اس سیگمنٹ کا آغاز کر سکیں، آمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی مناسبت سے کلام سنا گیا۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی جی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، تقدیر حلیمہ کی جاگی، تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھائے، جگ جگمگ جگمگ ہووت ہے، تشریف محمد لائے، تشریف محمد لائے، 12 ربیع الاول کے دن صبح کے ٹھنڈے سائے، شور ہوا ہر طرف وہی وہ دیکھو محمد آئے، وہ دیکھو محمد آئے، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، وصلی اللہ واہ واہ وصلی اللہ واہ واہ وصلی اللہ واہ وصلی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی جی، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی جی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے کہنے لگی، واہ ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، واہ ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول
اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، آج جشن چراغ مناؤ، کملی والے کی آمد ہوئی ہے، آج جشن چراغ مناؤ، میرے آقا کی آمد ہوئی ہے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا جی، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ کا کمال ہے سب سے آخری نبی، آمنہ کے لال ہے سب سے آخری نبی، کمال ہی کمال ہے سب سے آخری نبی، نو تو عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، آخر میں آمنہ کا جھولا لایا، کمال آیا، کمال ہی کمال ہے سب سے آخری نبی، حسن ہے جمال ہے سب سے آخری نبی، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے وسیم صاحب، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ قبلہ۔ نوید نیازی صاحب، میرا جی چاہتا ہے کہ اگر ہم اس سیگمنٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، سیرت کے کچھ چنیدہ واقعات، ایک دو جتنے بھی دامن وقت میں گنجائش ہے، اگر ہم وہ ویورز کے سامنے رکھ سکیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ واقعات اس بہانے سیگمنٹ کے ذریعے بچوں تک، لوگوں تک پہنچ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں، ویسے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی نور بار سیرت ہے کہ اس میں تو اتنے واقعات ہیں کہ بندہ کہتا ہے شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، کہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کس کو ذکر کروں۔ حصول برکت کے لیے جو ہے وہ ایک دو کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ فروز تھے، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کا بچپن تھا، چائلڈہڈ، تو آپ ان کو جو ہے پیار سے، شفقت سے بوسہ دے رہے تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا، جیسے قبائلی نظام تھا نا، قبائلی نظام میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو قبائل کے سردار وغیرہ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر اس طرح کی چیز کو وہ اپنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ دلیر اور جری اور یہ ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ زیادہ نرمی یا شفقت نہیں ہے، وہ اپنا نرمی کا پہلو زیادہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو قبائلی نظام تھا، تو اس لیے ایک آدمی نے دیکھا تو اس کو لگے تو بچے کو بوسہ دے رہے ہیں اس طرح، تو اس نے آگے سے فوراً کہا، حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منہم احدا، میں نے کبھی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ اچھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پر فوراً تنبیہ فرمائی، آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر تم یہ توقع کرتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے تو تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ اب یہ ایک بہت بڑا میسج اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں دیا، آپ نے ہمیں یہ سکھایا، اس واقعے کے ذریعے پتہ چلا کہ ہم نے خلق خدا کے ساتھ نرمی کا بازو بچھانا ہے، شفقت کرنی ہے۔ یہ اگرچہ جو ہے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو خاص ہے کہ بچوں کے تناظر میں بات ہوئی،
لیکن چونکہ یہ ہماری شریعت کا قاعدہ اور ضابطہ ہے، العبرۃ بعموم لفظ لا لخصوص سبب، کہ جو اعتبار ہے وہ الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا۔ خاص سبب کو یا بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھا جاتا، الفاظ کو دیکھا جاتا ہے کہ الفاظ جنرل ہیں یا نہیں۔ اگر الفاظ جنرل ہوں تو ان سے جو مفہوم برآمد ہوگا وہ بھی جنیرک ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ جنیرک ہے، یعنی ہر سطح پر یہ بات ہے کہ خلق خدا پہ رحم کرنا ہے تاکہ اللہ کی طرف سے بندہ رحمت کا مستحق بن پائے۔ اور اس رحمت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، وہ بھی واقعے کی صورت میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صاحب تو سام تشریف لے کے جا رہے تھے، غلہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے غلے پہ اپنا دست مبارک رکھا تو تری محسوس کی، یعنی ما ھذا یا صاحب الطعام، غلے والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا حضور اصابت السما، اس کو جو ہے وہ بارش ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو نظر آئے؟ پھر فرمایا من غشا فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ دھوکے سے بھی بچنا ہے، اور وہ معمولی سی بات جس کو کیونکہ لینے والا عام طور پر دیکھ کر ہی لیتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ جو ہے تم نے اسے ظاہر نہیں کیا، اگلا ہو سکتا ہے اعتماد کر لے اور ایسے ہی لے لے تو اسے نقصان ہو، تو ظاہر کرو، چیز کا عیب بتاؤ، خرابی بتاؤ، بتا کر باہمی رضامندی سے پھر جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، یعنی دھوکے سے بچنا ہے۔ تو یعنی یہ بھی خلق خدا پر شفقت اور رحم کا ہی پہلو ہے نا ایک، کہ ہم نے مخلوق کو اپنے شر سے بچانا ہے۔ اسی لیے فرمایا بھی گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی ہاتھ یا زبان کا ذکر صرف اس لیے فرمایا گیا کیونکہ زیادہ تر لوگ جب دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یا زبان کے ذریعے پہنچاتے ہیں یا ہاتھ کے ذریعے پہنچاتے ہیں، ورنہ اصل مقصود یہ ہے جو باقاعدہ محدثین نے وہاں پر اس کو جب انٹرپریٹ کیا، تشریح کی، تو فرمایا اصل یہ سمجھانا مقصود ہے محاورے کی زبان میں کہ اپنے شر سے دوسرے کو بچانا ہے، کسی بھی انداز سے اگلے کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ یعنی یہ نہیں کہ زبان اور ہاتھ سے تو آپ محفوظ رکھنے اور آپ جو ہے وہ ٹانگ ماریں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے مفہوم اس کا، یہ محاورے کی زبان ہے، محاورے میں فرمایا گیا کہ اگلے کو نقصان نہیں پہنچانا، اذیت نہیں پہنچانی، یعنی بندہ آپ کے شر سے بچے۔ تو اپنے شر سے خلق خدا کو بچانا یہ بھی رحم کا تقاضا ہے، اور یہ بھی سیرت طیبہ کی تعلیم ہے۔ تو جو محبت کرنے والا مسلمان ہے اللہ کے محبوب سے، وہ بالکل نعرے لگائے، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگنے چاہیے، حضور کی آمد کا ذکر بھی ہونا چاہیے، حضور کی آمد کی خوشی بھی منانی چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا اور یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم نے خلق خدا کو اپنے شر سے بچانا ہے، تکلیف نہیں پہنچانی۔ رحم اور شفقت وہ رحمت للعالمین ہیں، تو ہم نے اپنے کردار اور رویے کے ذریعے ان کی شان رحمت للعالمین کو اور اجاگر کرنا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے سامنے کہ جو ان کی اس شان سے آگاہ نہیں ہے، تو وہ ہمارا انداز اور رویہ دیکھیں تو پتہ چلے کہ واقعی یہ رحمت للعالمین نبی کے ماننے والے ہیں، ان کے بھی انداز سے شفقت اور رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے قبلہ مفتی صاحب، یہی گزارش آپ سے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، سبحان ہم اللہ، کروڑہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں بے شک بے کہ اس شک، نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ فکر ہے صحابہ کرام کی کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، اصحاب کرام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں جیسے آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ یا بالاسلام، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی حمد بیان کریں اس پر کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكْ، اور ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنی رحمت والا پیارا نبی عطا فرمایا۔ تو آج ہم یہاں پر بیٹھ کے وہی شکر ادا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کے طریقے پر، اسلاف کے طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نعت خوانی کیجئے، درود و سلام پڑھیے، یا کہیں پر بھی آپ شرکت کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ بالکل کہیں پر بھی جائیں، آپ اس طریقے سے ہو کہ غیر بھی دیکھیں نا، وہ کہے کہ یار یہ امتی ہو کر ایسے ہیں،
ان کا نبی کتنا بلند کردار والا ہوگا، ان کا نبی کیسا ہوگا، ایسا رویہ اختیار کریں، آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ جتنی پیٹھوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں وہ سارے پاک صاف ہیں، سارے موحدین ہیں۔ میں یہاں پر جد رابع کی بات کروں گا جن کو عبد مناف کہتے ہیں۔ انہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کا لقب کیا تھا؟ قمر البطحہ، یہ بطحہ کا چاند ہے کیونکہ نور محمدی جلوہ گر تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام تھا عمر، اور یاد رہے کہ ہاشم کہتے تھے اس لیے کہ وہ لوگوں کی مہمان نوازی اور وہ روٹیاں جو ہے سالن میں ڈال کر وہ دیا کرتے تھے، تو جس وقت قحط سالی تھی اس وقت یہ کام کیا کرتے تھے۔ ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نور محمدی ان میں بھی جلوہ گر تھا اور باقاعدہ لوگ ان سے مصافحہ کرتے اور اس نور کی برکتیں حاصل کرتے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، نور محمدی ان میں جلوہ گر تھا، ہر وقت کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور جناب ابو طالب، حضور نبی کریم علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، لڑکپن میں ہیں، ان کو لے کر کبھی سالی ہوا کرتی نا تو ذرا سا اس مقام پر آتے اور کہتے یا الہ العالمین اس کے صدقے میں بارش نازل فرما۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَالَ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ہم اتنی رحمت والے نبی کے امتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کی طرف بھی آئیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے یہ اہل یہود کے بہت بڑے، یوں سمجھ لیں کہ ربی تھے، راہب تھے۔ اچھا، یہ ساری نشانیاں پڑھ چکے تھے، دیکھ بھی چکے تھے۔ کہتے ہیں آخری نشانی تھی، امتحان لینے کی غرض سے آیا اور کہا کہ آخری نشانی یہ تھی کہ ان کو جتنا غصہ دلانے والی باتیں کی جائے نا، ان کا حلم، ان کی نرمی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہا میں نے جو کچھ ہو سکتا تھا نا، دل دکھانے والی باتیں میں نے کی، خدا کی قسم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کا حلم اور زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے بعد میں پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زید تم کون ہو؟ کہا مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں۔ کہا کون ہو؟ کہا میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ تو کہا تو نے اتنا پڑھ لکھ کر یہ کام کیا تو نے ہمارے نبی کے سامنے؟ کہا نہیں عمر، بات یہ تھی ساری نشانیاں پڑھ چکا تھا، دیکھ چکا تھا، یہ آخری نشانی دیکھنا باقی ہے۔ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امتحان لینے کے لیے آیا تھا، جس کا امتحان لے رہا تھا وہ تو کامیاب ہوا لیکن میں ہار گیا اور دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق اس بات کی گواہی دے کہ ہمارا تعلق امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کیوں کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے بھی یہ گزارش ہے سیکنڈ میں کہ سیرت سرکار دو عالم سے کوئی بھی واقعہ سنائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ میں بھی ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرنا چاہوں گا، مبارکباد آپ کی خدمت میں تمام علماء کرام، نعت خوان حضرات اور جتنے بھی ناظرین ہیں بلکہ عالم اسلام کو، اس لیے کہ یہ بہت ہی مبارک وہ ساتیں ہیں کہ جن کو سیلیبریٹ کرنا ہر امتی کا نہ فقط یہ کہ حق ہے بلکہ فرض بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ اتنی بڑی عطا ہے پروردگار عالم کی کہ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے، کیا رحمت ہو سکتی ہے کہ جس کو خدا نے عالمین کے لیے رحمت بنایا اسے پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا۔ یعنی بعض علماء ایک بہت اچھا جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس بات پر حیرت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سفر معراج پر وہاں گئے، ہمیں تو اس بات پر حیرت ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، جس کا مقام وہ وہاں پر جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال۔ تو یہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام جن کی ثنا خود پروردگار عالم کر رہا ہو، غالب نے یہی شعر کہا تھا نعت پیغمبر میں کہ غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گزاشتی کیا ان ذات پاک مرتبہ دان محمد اس، کہ ہم کیا پیغمبر اکرم کی ثنا کریں گے، ہم تو بقدر ظرف اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس نہ وہ لفظ ہے نہ وہ فکر ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک عام انسان سا ہو تو اگر بالکل ایک محسوس مثال دوں کہ وہ فیلڈ مارشل کو بھی کمشنر ہونے کی دعا دے دے گا، وہ یہ کہے گا کہ آپ کو خدا کمشنر بنائے، جبکہ ان کا مرتبہ آلریڈی بہت بڑا ہوگا۔ تو یہاں پر ایک پیغمبر اکرم کے بارے میں ہم کیا، پیغمبر اکرم کے حوالے سے کیا ایک انسان جو ہے کہہ سکتا ہے، وہ تو اپنا بس حصہ ایک ڈال رہا ہے۔ یہ تو کام ہم نے خدا کے سپرد کیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مرتبہ ختمی مرتبہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جیسے کہ واقعے کے حوالے
हवाले से आपने इरशाद फरमाया। अभी मुफ्ती नियाज़ी साहब जब इरशाद फरमा रहे थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, तो मुझे याद आया कि वाक़ई जो पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी कि खुश्क ताल्लुक़ नहीं, देखिए इसके अंदर रिश्तों की और बिल्कुल माशरत की कितनी अहमियत है और उन तकाज़ों को पैगम्बर अकरम कितना समझते हैं कि अगर आप ग़ज़वा उहद में देखें तो उसके अंदर कितनी शहादतें हुई। तो जनाब हमज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर अकरम के चचा और पैगम्बर अकरम के यानी असद रसूल कहलाते थे, असदुल्लाह। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सैयदुश्शुहदा भी उनको कहा गया। तो जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम और दीगर तमाम जो शुहदा हैं, जब उनकी शहादतें हो गई तो बड़े गमगीन दिल के साथ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं तो अंसार मदीना, उनके घर में भी बहुत सी शहादतें हुई थी। तो घर की ख़वातीन जो है वो गिरिया कर रही थी, ज़ाहिर है कि वो आंसू बहा रही थी। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया कि अम्मा अम्मी हमज़ा फ़ला बुआ की अल्लाह, कि हाँ मगर मेरे चचा हमज़ा पर गिरिया करने वाला कोई नहीं है। तो उसके बाद फिर अंसार की जो ख़वातीन थी, अंसार के मर्द उनके पास गए और उनसे ये कहा कि जाओ और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जहाँ पर वो फ़र्श आज़ा बिछी हुई है वहाँ पर जाओ और पहले जाकर जनाब हमज़ा को याद करो, पहले उनके ऊपर आंसू बहाओ। और फिर जब वो तशरीफ़ लाई हैं वहाँ पर और उन्होंने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर पैगम्बर अकरम के चचा जनाब हमज़ा के लिए आंसू बहाएँ, तो पैगम्बर अकरम इतने खुश हुए इस अंदाज़ से, इस ईसार से और इस मुरव्वत से कि पैगम्बर अकरम ने उसके बाद ये इरशाद फरमाया कि रहमल्लाह, अल्लाह तुम पर रहमतें नाजिल फरमाए, अलैकुन्ना रहमतुल्लाह अलैकुन्ना रहमल्लाहु अलैकुन्ना व अला अज़वाजिकुन्ना व अला औलादिकुन्ना व अला औलाद औलादिकुन्ना। अल्लाह की रहमतें हों तुम पर भी, तुम्हारे अज़वाज पर भी, यानी तुम्हारे जो शरीक हयात हैं उन पर भी, तुम्हारी औलाद पर भी और तुम्हारी नस्लों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो माशरत के जो तकाज़े हैं उनको भी पैगम्बर अकरम ने सिखाया कि अगर कहीं पर किसी तरह से कोई ऐसा मसला हो तो किस तरह से जाया जाता है, किस तरह से ताज़ियत की जाती है, किस तरह से सोग में शरीक हुआ जाता है। ये तमाम तर चीज़ें भी पैगम्बर अकरम ने सिखाई और ये भी समझाया कि इस्लाम एहसान फरामोशी का दीन नहीं है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल होता है, जनाब खदीजा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होता है। जब वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो साल को आमुल हुज़न करार दिया गया कि ये गम मनाने का साल है। तो ये हमको माशरती बहुत सारे उसूल हैं जो पैगम्बर अकरम की सीरत से समझ में आते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, जज़ाकल्लाह। नशरियात हमारी जारी है, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह।